نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باوالوں پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا قطب المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تجر الصلاح کی بارگاہ بیکسپرہ میں ہدیہ درود السلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. عنوان گفتگو کے طور پہ قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی، خیر کثیر عطا فرمایا. فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں. یہ آپ کی طرف سے ہدیہ تشکر ہے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان رہے گا. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام کوئی دوسرا کلام آج تک نہ اس کی مثل ہو سکا اور نہ ہی آئندہ کبھی ہو سکے گا. اس ابدی حقیقت کے باوجود کفار و مشرکین مکہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان نہ لائے اور انہوں نے قرآن حکیم کی صداقت پر اعتراض کھڑا کر دیا.
قرآن کریم کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کیا اور چیلنج کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اور قرآن حکیم میں بیان کردہ آیات انہیں پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں قرار دینے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، دیوانہ، شاعر یہ کہنے لگے، اور آقا علیہ السلام قرآن حکیم کے نزول کے بعد جو احکامات بیان کرتے وہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشان خواب کہنے لگے۔ ایسے میں رب تعالیٰ نے کفار و مشرکین مکہ کو 3 مختلف مراحل میں چیلنج کیا۔ 3 مختلف مراحل میں چیلنج کیا کہ وہ جو خود کو عرب جانتے تھے اور غیر عرب کو عجمی، گونگا کہتے تھے، اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں، اپنی زبان دانی میں وہ خود کو بڑے ماہر جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض پر کہ یہ قرآن کی یہ صورتیں، قرآن کی یہ آیات اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، 3 چیلنج ہوئے۔ پہلا چیلنج یہ تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گھڑ کے یہ کلمات لے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے۔ تو ایسے کرو، یہ جو قرآن ہے اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ، اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ۔ سورہ قصص آیت 49 اللہ پاک نے فرمایا، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین۔ اے کفار مشرکین مکہ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، تو پھر تم اس کتاب جیسی کتاب اللہ کی طرف سے لے آؤ جو اس سے زیادہ ہدایت دینے والی ہے۔ میں اس کی پیروی کر لیتا ہوں، میں اس کی پیروی کر لیتا ہوں، مگر کفار و مشرکین مکہ ایسا نہ کر سکے۔ پھر رب تعالیٰ نے تھوڑی نرمی کا اظہار کیا اور فرمایا، اچھا کتاب تو تم نہ لا سکے، اس کتاب کی 10 صورتوں جیسے 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ سورہ ہود آیت نمبر 13 ارشاد فرمایا، قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر اس قرآن کی صورتوں جیسی 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ، اور اس کام کے لیے تم اپنے مددگاروں کو بلا لو، اللہ کے سوا جسے چاہتے ہیں۔
لے آؤ، مگر کفار مشرکین اس سے بھی عاجز ہو گئے، وہ ایسا بھی نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے تیسرا چیلنج دے دیا، تیسرا چیلنج، اور اس چیلنج کو کہہ لیجیے ان کی اس سوچ پر آخری تیر کے طور پر ٹھونک دیا۔ جب قیام قیامت کوئی یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی اور مختصر ترین سورہ کوثر نازل فرما دی، جس کی تلاوت کا شرف میں نے شروع میں حاصل کیا، اور رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے کفار مشرکین مکہ، اگر تمہیں اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے جو ہم نے اپنے عبد مقرب محمد پر نازل کیا ہے، تو پھر اس کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اس کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا اس کام کے لیے تم اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو کہ وہ تمہاری مدد کریں، مگر پھر ایسا نہ ہو سکا۔ کفار و مشرکین مکہ نے پورے عالم عرب سے اپنے بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلاغاء، بڑے بڑے اطباء اور بڑے بڑے شعراء کو بلا لیا۔ وہ سب 3 دن تک حرم کعبہ میں سر جوڑے بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلیم کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو ایک چمڑے کے ٹکڑے پر لکھوا کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا اور کھلا چیلنج دے دیا کہ اس جیسی کوئی ایک سورت لے آؤ۔ عالم عرب کے سارے بڑے بڑے ادیب اور شعراء فصحاء 3 دن تک سر جوڑے حرم کعبہ میں بیٹھے رہے کہ وہ اس کا جواب لا سکے، اس جیسی کوئی اور صورت لا سکے، مگر قربان جائیں قرآن حکیم کی حقانیت پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر، اور اس کلام کے حق ہونے پر۔ 3 دن بیت گئے، کوئی جواب نہ بن پڑا، تو رئیس الاطباء، ان میں جسے سب سے بڑا فصیح و بلیغ ادیب اور شاعر سمجھا جاتا تھا، وہ کھڑا ہوا اور اسی چمڑے پر جہاں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ کلمات لکھے ہوئے تھے، اس کے نیچے اس نے یہ لکھ دیا ما ھذا کلام بشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کے مفسرین نے بہت سے معنی بیان کیے، اور بہت سے معنی میں سے ایک معنی پر آج مختصر بات کروں۔ کوثر جنت کی نہر، کوثر ہے جنت کی نہر، جس کی تعریف و توصیف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکوثر نہر فی الجنہ، کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، حافتاہ من الذہب، جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، وجباہ والدر، اور موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہوا ہے، تربتاہ اطیب من المسک، اور جس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، وماؤہ احلی من العسل، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، وابیض من الثلج، اور برف سے زیادہ سفید، اور برف سے زیادہ سفید۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس وہ ہیں کہ جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسر حاضر الامہ قرار دیا، کہ آپ اس امت کے مفسر جو قرآن کی تفسیر کرنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الکوثر الخیر الکثیر الذی آتاہ اللہ ایاہ، کہ کوثر خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور حضرت مبشر وہ کہتے ہیں، وہ تو سعید ہیں، اِنَّا أُنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَارٌ فِي الْجَنَّةِ، کہتے ہیں میں نے حضرت سعید سے پوچھا کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید کہتے ہیں النہر الذی فی الجنۃ من الخیر الذی آتاہ اللہ ایاہ، یہ بخاری اور نسائی کی حدیث ہے، اور اسے امام ابن شیبہ نے بھی روایت کی۔ حضرت سعید کہتے ہیں کہ کوثر وہ نہر ہے جو جنت میں ہے، اور اس خیر میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اس خیر میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ گویا وہ کوثر نہر تو ہے، مگر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں جس خیر کثیر کی بات ہوئی ان میں سے ایک وہ کوثر نہر ہے، ان میں سے ایک وہ کوثر نہر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی بخاری، مسند احمد اور ابو داؤد اور نسائی کی حدیث۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں معراج کروائی گئی، آپ معراج پر تشریف لے گئے نا، تو جنت کی بھی سیر کروائی گئی، آپ وہاں تشریف لے گئے، تو آپ پر کوثر پیش کی گئی، نہر کوثر پیش کی گئی، کہتے ہیں جس کے دونوں کنارے یاقوت، ان پر یاقوت کے خول چڑھے ہوئے ہیں، اور جو فرشتہ
آپ کے ساتھ تھا، اس نے ہاتھ مارا تو اس نہر سے کچھ پوری نکالی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہر کوثر ہے، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت انس بن مالک کی روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں سیر کر رہے، جا کر فرمایا کہ جب میں جنت میں سیر کر رہا تھا تو سیر کرتے کرتے اچانک میں ایک نہر پر پہنچا اور اس نہر کے کناروں پر خونخوار موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بٹی یا خوشبو تیز مشک یا کستوری کی سی ہے۔ اور حضرت ابی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہتے سال تو ان قولی تعالی انا اعطیناک الکوثر، میں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یہ کوثر کیا ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نہر اوتیہ نبیکم شاطناہ علیہ در مجفف آنیتہ کعدد النجوم، یہ بھی بخاری کی روایت۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کوثر ایک نہر ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اس کے دونوں کناروں کے خونخوار موتیوں سے ہوں گے اور نہر کے جام آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنے وہاں برتن ہوں گے، جن برتنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو روز ماتر جام کوثر دلائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد اس کی روایت ہے، آپ نے فرمایا انا موعدکم الحوض وانی لانظر الیہ وانا فی مقامی ھذا، کہ روز محشر تمہاری اور میری ملاقات کا مقام وہ حوض کوثر ہے، وہ حوض کوثر ہے، اور میں اس مقام پہ بیٹھا اسے دیکھ رہا ہوں، اس مقام پہ بیٹھا جہاں کھڑا اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں تو یا رسول اللہ ما آنیت الحوض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہوگی، اس پر کتنے برتن ہوں گے جہاں آپ سے آپ کے امتیوں کی ملاقات ہوگی، اس کے کتنے برتن ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اے ابی ذر اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لآنیتہ اکثر من عدد النجوم السماء وکواکبہا، فرمایا
اس کے برتنوں کی تعداد اتنی ہوگی، بلکہ اس سے اکثر میں عدد النجوم نجوم السماء، اس کے برتنوں کی تعداد آسمان پر ٹمٹماتے ستاروں اور سیاروں سے بھی زیادہ ہوگی، ستاروں اور سیاروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور آقا نے فرمایا اعلیٰ فی اللیلۃ المظلمۃ المضیۃ آنیۃ الجنہ، فرمایا اللہ اکبر، اس رات کے ٹمٹماتے ستارے جو رات تاریک ہو اور آسمان پر کوئی بادل بھی نہ ہو، گویا اس تاریک رات میں جس قدر ستارے آسمان پر چمکتے ہیں، فرمایا اس ہاؤس پر اتنے برتن ہوں گے۔ فرمایا من شارب منہا لم یزو آخر ما علیہ، فرمایا جو کوئی حوض کوثر سے پھر پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ فرمایا یسکب فیہ مزابان من الجنۃ، جنت سے دو پر نالے، جنت سے دو پر نالے اس میں گرتے ہیں، من شارب منہ لم یظمأ، جو کوئی اس سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا ارضہ مثل طولہ وبین عمان الی ایلہ، فرمایا اس کا عرض، اس کی چوڑائی اس کی لمبائی جتنی ہوگی، اس کی چوڑائی اس کی لمبائی جتنی ہوگی، اور وہ اتنا لمبا ہوگا جتنا عمان سے لے کے ایلا تک کا فاصلہ ہے، عمان سے ایلا تک جتنا فاصلہ ہے اتنی اس کی عرض، اس کی چوڑائی ہوگی۔ اور آقا نے فرمایا ماؤہ اشد بیاضا من اللبن وحلا من العسل، فرمایا اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مقدر میں وہ ساتھ نصیب فرمائے کہ ہم سب جنت میں حوض کوثر پر اپنے آقا سے ملاقات بھی کرنے والے اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کے جام بھی پینے والے، اور ان جاموں کی تاثیر سے ایسے سیلاب ہونے والے ہو کہ پھر کبھی پیاس نہ لگے، کہ کبھی پیاس نہ لگے، اور ہماری طبیعتوں میں، ہماری مزاجوں میں بھی پھر اسی کی خوشبو رچے بسے اور اسی کی سفیدی ہمارے ظاہر و باطن کو سفید چادر کی طرح بہارے دلت بنا سنت